بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اولاد کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ اس نعمت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، فکر مند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یعنی ان دعاؤں سے اللہ سے اولاد طلب کریں۔ یقیناً وہ عطا کرنے والا ہے، اور ان دعاؤں کی برکت آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو لازم کر لیں، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے، استغفار کرنا ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 میں فرمایا گیا، استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور تم مغفرت کرو گے تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، آگے بتایا گیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور کیا کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے مال اور اولاد کی کثرت ہوگی، اللہ مدد فرمائیں گے، مال عطا کریں گے، اولاد عطا کریں گے۔ اور آگے فرمایا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات دے گا، وہ تمہارے لیے نہریں دے گا۔ سبحان اللہ۔ استغفار یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اولاد حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے گناہوں کی ایک تو معافی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اولاد عطا کریں گے اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز، ہمیں قرآنی دعاؤں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں زکریا علیہ السلام کی دعا بیان کی گئی کہ وہ کس طرح انہوں نے بڑھاپے میں اولاد طلب کی۔ دیکھیے، اس قدر بڑھاپا تھا زکریا علیہ السلام کا کہ فرمایا گیا، انی وہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس قدر بڑھاپا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس قدر بڑھاپے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں اس کا ذکر فرمایا گیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے تنہا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور آپ سب سے بہترین وارث۔ اور اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس قدر بڑھاپے میں بھی زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے، رب ہب لی من الصالحین، یہ سورہ صافات آیت نمبر 100 ہے، جس میں یہ دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیکوں میں سے اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے اولاد مانگنے کا بھی سکھایا سلیقہ، اور ساتھ ہی ساتھ کیسی اولاد مانگی جائے، نیک اولاد مانگی جائے، اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس دعا کو بھی مانگی، چھوٹی سی دعا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا کر، نیک اولاد عطا کر۔ سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے ایک اور دعا یہ بھی مانگی تھی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی، اے میرے رب، ہب لی، مجھے عطا کیجئے، من لدنک، آپ کے پاس سے، کیا عطا کیجئے، ذریۃ طیبہ، نیک ذریت، نیک اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام کا انداز دیکھیے، سب سے پہلے فرمایا ربی، اے میرے رب، اس کے بعد فرمایا اپنی حاجت، اپنی خواہش کو ظاہر کیا، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے نیک اولاد دے، پاکیزہ اولاد دے۔ صرف اولاد نہیں مانگا، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تیقن، اپنا یقین بتایا، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعائیں کب پڑھی جائیں؟ یاد رکھیے کہ یہ دعا ہے، یہ ذکر یا وظیفہ نہیں ہے کہ اتنے بار پڑھا جائے، اسی وقت پڑھا جائے، نہیں، یہ دعا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے ہم کو،
مانگیے، تہجد کے وقت مانگیے، نماز میں مانگیے، سجدوں میں مانگیے، بارش کے وقت مانگیے، اذان اور اقامت کے درمیان مانگیے۔ جن اوقات میں دعائیں قبول ہونے کا تیقن ہے، یقین ہے، ان اوقات میں مانگیے، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگیے، جس سلیقے سے مانگنا ہے اس سلیقے سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں، وہ ضرور بضرور سنیں گے۔ آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان دعاؤں کو ایک جگہ لکھ کر اسے اب کہیں ایسی جگہ لگائیں جہاں آپ کی بار بار نظر پڑتی ہو، تاکہ آپ کو بار بار مانگنے کی جستجو محسوس ہو، اپنی طلب بار بار اللہ کے سامنے رکھنے کی آپ کو ایک عادت سی بن جائے۔ میری مالک عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کے حق میں ثواب جاریہ بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔